مسیح لوگ یہ ہماری مسجد نبوی میں آ کر عبادت کریں؟ صحابہ کرام نے جب پرجوش انداز میں ان کو منع کرنا چاہا تو پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ باتیں یاد کرو. اگر کلمہ پڑھتے ہو جناب محمد کریم علیہ السلام کا تو ان کا طرز زندگی سمجھو. انہوں نے ہمیں دنیا میں رہنے کا کیسے ڈھنگ سکھایا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو اللہ کے رسول کے انداز کو چھوڑ دیتا ہے وہ دو جہانوں میں ذلیل ہو جاتا ہے. جو ذلت اور رسوائیاں دیکھ رہے اسی وجہ سے دیکھ رہے کہ تم نے اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. نبی پاک کا طرز زندگی واضح ہو گیا. من بعد ما تبین لہ الہدی، ایک مسلمان کو سمجھا دیا گیا کہ یہ ہے تیرے رسول کا طرز زندگی، مگر اس کے دل میں کوئی ایسی ضد، ایسا عناد، ایسا بغض، ایسا کینہ اور ایسی نفرت بھر چکی ہے کہ جس نے ہدایت کو راستہ ہی نہ دیا، اتنا اس نے ہجوم کر لیا اپنے دل دماغ میں جہالت کے تعصب کا کہ ہدایت کے نور کو راستہ ہی نہ دیا. اللہ فرماتے ہیں وہ یاد رکھے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو کٹی پتنگ کی طرح چھوڑ دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور بالآخر وہ دو جہانوں میں ذلیل ہوتا ہوا جہنم میں جا کے داخل ہو جاتا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ اور رسول فیصلہ کر دیں، کوئی بات واضح کر دیں، دعویٰ کرے ایمان کا چاہے مرد ہو چاہے عورت، اور پھر اپنی مرضی پہ چلے کہ نہیں جو میں نے سوچا ہوا ہے میں نے اس پہ چلنا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو، میں اللہ اعلان کرتا ہوں یہ کھلم کھلا گمراہ ہو چکا ہے، یہ منحرف انسان ہے. اللہ کے رسول کا فیصلہ. نبی پاک فرماتے ہیں انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا اور تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا اگر کوئی ہے تو میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں دین کی زیادہ فکر ہے اللہ کے رسول سے؟ تم اللہ کے رسول سے بھی آگے بڑھ چکے. اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اگر تم سچے ایماندار ہو، نہ اللہ سے آگے بڑھو، نہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھو۔ ایسا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اور جب اللہ اور رسول فیصلے کر رہے ہیں تو تم کون ہو اپنی مرضی چلانے والے؟ اللہ کے رسول نے کیا کیا سنیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہم، آپ نے منع کرنے والے صحابہ سے فرمایا چھوڑ دو، ان کو اپنی بات کرنے دو، انہیں اپنی دعا کرنے دو۔ آج کسی مسجد میں کوئی مسیحی آ جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ذرا اپنے دل سے پوچھو، ہمیں کتنا اچنبے کی طرح لگتا ہے، ہمیں عجیب غیرت سی محسوس ہوتی، ہمارے اندر عجیب ایک دینی حمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دینی حمیت ہے، یہ دینی غیرت نہیں ہے۔ اگر یہ دینی غیرت ہوتی ہے رسولوں نے کبھی مسجد میں نہ آنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اس واقعہ سے جو مسائل مستنبط کرتے ہیں، مسائل نکالتے ہیں، کبھی پڑھ کے تو دیکھو۔ مگر افسوس نبی پاک کی جس طرح آپ نے فرمایا تھا اتخذ الناس رؤوسا جہارا فضلوا وعزلوا، جب قیامت قریب آئے گی لوگ اپنے دینی پیشوا جاہلوں کو بنا لیں گے، نہ ان کو پڑھنا ہے، پتہ ہی نہیں کہ زاد المعاد کیا ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ کیا ہے، پتہ ہے ان کو ان کتابوں کا، البدایہ والنہایہ کیا ہے، تاریخ طبری کیا ہے، السیرۃ النبویہ کیا ہے، ان کو پتہ ہے، پڑھ سکتے۔ میں آپ کو آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بات کرتے پھرتے ہیں اور فکری انتشار پیدا کرتے ہیں، ان کو میرے سامنے لا کے بٹھاؤ، اگر یہ ایک صفحہ پڑھ کے مجھے سنا دیں۔ میں عربی کی کتاب رکھتا ہوں ان کے سامنے، کتاب الاموار رکھتا ہوں، کتاب الخراج رکھتا ہوں ان کے سامنے، ایک صفحہ مجھے صحیح پڑھ کے سنا دیں، عربی گرامر کے اصولوں کے مطابق صحیح مفہوم سنا دے، ایک صفحے پہ 1000 روپیہ انعام دوں گا۔ ان کو تم نے اپنے پیشوا بنایا ہوا، ان سے اتنے بڑے بڑے مسائل پوچھتے، ان کی باتیں دنیا میں پھیلاتے پھرتے، شرم کرو۔ ان کو تم نے موقع دیا ہوا ہے وہ منبر و محراب پہ بیٹھ کر فیصلے کریں اور لوگوں کو مسائل سنائیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ رحمہ اللہ تعالی جو مسائل مستنبط کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ثابت کیا، فرماتے ہیں جواز دخول اہل الکتاب مساجد المسلمین۔ اللہ اکبر، کہ نبی پاک اس طرز عمل سے یہ ثابت ہوا کہ یہ شرعی طور پہ جائز ہے کہ جو اہل کتاب ہے، یہودی ہیں، مسیحی ہیں، ان کا مسلمانوں کی مسجدوں میں داخل ہونا شرعی طور پہ جائز ہے۔ شرعی طور پر یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن قیم کہہ رہے۔ جو فتویٰ لگا دو امام ابن قیم پر بھی، تو لگاؤ فتویٰ ان کے اوپر۔ اور آگے انہوں نے جو بات کی دوسرا مسئلہ وہ بھی سنیے، تمکین اہل الکتاب من صلاتہم بحضرت